52 آیت ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور اصول ہمیں سمجھایا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ صحابہ نے پوچھا کیا خرچ کریں، تو اللہ نے کہا جو بچ جائے وہ خرچ کرو۔ اچھا، اب بچا ہوا مال لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے لگ گئے، اور پھر ایسا ہوا کہ لوگ بالکل ردی مال، ناقص نکارہ مال جو ہے وہ اللہ کی راہ میں بھی دینے لگ گئے۔ طلباء کے لیے لوگوں نے جو وہاں کے مدینہ منورہ کے جو باسی تھے، وہ طلباء کے لیے پرانی جو ناقص کھجوریں ہوتی تھی نا، ان کے گچھے آ کے لٹکا جایا کرتے تھے۔ تو اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں اور ردی مال دے رہے ہیں۔ تو پھر یہ آیات اتری اور اللہ نے کہا کہ تم نیکی کے کامل درجے پر اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے، یعنی کاملیت کو پانے کے لیے، قرب خاص پانے کے لیے اللہ اور بندے کا تعلق، اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ رب اور اس کے بندے کا تعلق کامل ہو جائے، مکمل ہو جائے اور رب سے ملن ہو جائے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی راہ میں وہ چیز خرچ کی جائے جو اس کو محبوب ہو، جو پسند ہو۔ اچھا، یہاں پر صرف یہ نہیں ہے کہ روپے پیسے کی بات کی گئی ہے، مما تحبون، جس سے تم محبت کرتے ہو، ہر وہ چیز جو ہمیں عزیز ہے، جو ہمیں پیاری ہے، ہم وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ پہلے کیا حکم آیا تھا؟ جو بچ جائے وہ خرچ کرو۔ اسلام بتدریج تربیت کر رہا ہے نا، دھیرے دھیرے تربیت ہو رہی ہے مسلمان کی، ہاں۔ تو اب اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جس سے تمہیں محبت ہے، جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے، وہ تم میری راہ میں دو۔ کیوں؟ کیونکہ ایک طرف ہمارا اپنا نفس ہے، اور نفس کے مقابلے میں کیا ہے؟ اللہ کی رضا۔ اللہ کی رضا جو ہے نا، پہلے انسان اللہ کی رضا پانا چاہتا ہے، پھر جب اللہ کے ساتھ تعارف حاصل ہو جاتا ہے، اس کی رضا کا سفر جب شروع ہو جاتا ہے، تو پھر انسان کو دل ہی دل میں اللہ سے محبت ہو جاتی ہے، پھر اللہ کی محبت پانا چاہتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ اگر تم میری محبت پانا چاہتے ہو نا، تو پھر وہ چیز مجھے دو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ہم جب کوئی چیز اللہ کی راہ میں دینے کی بات آئے، تو اگر ہمیں کوئی یہ کہے کہ تمہارے پاس اتنے کپڑے ہیں تو تم ایک جوڑا جو ہے نا وہ اللہ کی راہ میں دے دو، تو ہم کیا کریں گے؟ سب سے پہلے ہماری نگاہ اس جوڑے پہ جائے گی جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ میں جو اپنا پسندیدہ جوڑا ہے نا وہ تو سائڈ پہ کر لوں گی، اور باقی کے جوڑے جو ہیں بھلے وہ بھی بہت اچھے جوڑے ہیں لیکن زیادہ فیورٹ میرے نہیں ہیں، تو پھر میں کہوں گی یہ بھی بڑے اچھے ہیں، ان میں سے کوئی ایک جو ہے نا وہ اٹھا لو، اور جو اپنا پسندیدہ وہ انسان سائڈ پہ کر لے۔ تو کیا ہوا؟ نفس کو فوقیت دے دی۔ لیکن میرا رب کیا چاہ رہا ہے؟ یہی تو ہے، اللہ قربانی مانگتا ہے نا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھیں، بڑھاپے میں جا کے بیٹا ملتا ہے، اتنا پیارا بیٹا، فرما بردار بیٹا، تو اسی کو قربان کرنے کا حکم آ گیا۔ تو نفس کی قربانی جو ہے نا، یہ جب نبیوں سے اللہ نے لی، ہاں، کتنی بلندی پر ہوتا ہے نبی کا ایمان، اس سے بھی یہ قربانی لی گئی کہ پسندیدہ ترین سب سے پیارا بیٹا، ہاں۔ ایسا تو نہیں اتنا بلند مقام مل گیا سیدنا ابراہیم کو۔ تو اسی طرح اللہ بندے سے بھی یہ چاہ رہا ہے کہ جو تمہیں سب سے محبوب چیز ہے نا، وہ میری راہ میں دے دو، کیونکہ یہ محبتوں کا جب سفر شروع ہوتا ہے نا، تو پھر اس میں کیا ہے کہ اس میں انسان کی میں جو ہے نا وہ توڑنی پڑتی ہے، میرا کچھ بھی نہیں ہوتا، پھر سب کچھ محبوب کا ہو جاتا ہے۔ جب سب محبوب کا ہو گیا تو پھر میں نے اپنے لیے رکھ کے کیا کرنا ہے؟ تو یہ مقام کاملیت کے درجے تک لے کے جاتا ہے۔ تو اسی چیز کی جو ہے نا، اسی مقام کو پانے کی تربیت جو ہے وہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ مومنین کی کر رہے ہیں کہ اب تم دین کو تو تم نے سیکھ لیا، اپنی نمازیں بھی تم پڑھ رہے ہو، اللہ کی راہ میں لڑائی بھی کر رہے ہو، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن ابھی بھی کچھ نہ کچھ ایسا ہے کہ جو رب کے اور بندے کے ملن کے درمیان میں حائل ہے، اور اس
دیوار کو توڑنے کے لیے کیا کہا گیا کہ جب سب سے محبوب چیز ہی دے دی، پھر اپنے پاس تو کچھ بھی نہ رہا نا، پھر اپنے پاس کچھ بھی نہ رہا۔ تہجد کی نماز جو ہے اس کی اتنی زیادہ فضیلت کیوں ہے؟ کیونکہ ساری رات میں انسان کو نیند کا وہ مزہ نہیں آتا جو تہجد کے ٹائم آتا ہے۔ تہجد کے ٹائم انسان کہتا ہے اچھا فجر ہونے والی ہے، تھوڑا سا اور سو لوں، اور وہ جو تھوڑا سا اور سونا ہے نا، وہ پوری رات کا سونا ایک طرف، اور وہ تھوڑا سا اور سونا ایک طرف۔ تو اس وقت جو اٹھتا ہے، پھر اللہ کہتا ہے اس وقت بڑا نفس کے لیے اٹھنا بڑا گراں گزرتا ہے، لیکن اس وقت ذکر بھی خوب ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے نا، تو یہاں پر بھی جب یہ آیات نازل ہوئیں تو پھر صحابہ کرام نے کیا کیا؟ پھر صحابہ کرام چل پڑے قربانیاں دینے، اور پھر انہوں نے دی قربانیاں۔ حضرت ابو طلحہ جو ہیں وہ بڑے مالدار آدمی تھے، اور ان کے پاس بڑی پراپرٹی تھی، جائیداد تھی، بڑے بڑے باغات تھے ان کے پاس۔ تو ان کو اپنا ایک باغ بڑا محبوب تھا، اور وہ باغ جو ہے نا وہ مسجد نبوی کے بالکل قریب تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں جا کے بیٹھا بھی کرتے تھے۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک صحابی کے لیے اس سے زیادہ خوشی کی کیا بات ہے کہ اس کے باغ میں آقا آیا کریں اور آ کے بیٹھا کریں، کیونکہ وہ آقا کے حرم کے بڑا قریب تھا۔ تو وہ باغ انہیں بڑا پسند تھا، تو انہوں نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ یہ والا جو باغ ہے نا، بیرہا والا باغ، یہ مجھے بڑا پسند ہے، تو میں یہ باغ اللہ کی راہ میں ہدیہ کرتا ہوں، تو آپ جس کو چاہے اس کو دے دیں۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا حکم دیا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ یہ باغ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دے دو۔ اچھا، یہ اس سے بھی بڑا امتحان ہے، یہ اس سے بھی بڑا امتحان ہے۔ انسان اللہ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیز دے دے، اور جس کو وہ جانتا بھی نہیں ہے، چلی گئی، ختم، بھول گئی، لیکن شریکوں کو چیز دینی، اب دیکھیں نا، کزنز کو دیا گیا، رشتہ داروں کو، قریبی رشتہ داروں کو دیا گیا، تو وہ تو سامنے نظر بھی آئیں گے نا، یہ کل تک میرا محبوب تھا، اب دیا بھی کس کو؟ رشتہ داروں کو۔ تو رشتہ دار کو چیز، پسندیدہ چیز دینا اور مشکل، ہاں، اور زیادہ نفس پہ قربانی، اور زیادہ تیز چھری۔ تو بس پھر انہوں نے دیا۔ سیدنا عمر فاروق کو ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق کے پاس نا ایک باندی تھی، تو وہ جو باندی تھی نا، وہ سیدنا عمر فاروق کو بڑی پسند تھی۔ تو جب انہوں نے اس آیت کو سنا اور انہوں نے اپنے آپ کو ٹٹولا، تو انہیں اپنی وہ باندی نظر آئی، تو پھر انہوں نے اس باندی کو اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا، اور وہ بڑی آپ کو پسند تھی۔ آپ نے اس کو آزاد کرنے کے بعد فرمایا کہ اگر یہ حکم نہ ہوتا کہ میں نے اللہ کی راہ میں اس کو دیا ہے، یعنی اللہ کے لیے اس کو آزاد نہ کیا ہوتا، تو میں اس کو آزاد کر کے خود ہی سے نکاح پڑھوا لیتا۔ تو اب چونکہ وہ اللہ کی راہ میں دے دی تھی، تو بس پھر دے دی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت زید بن حارث جو تھے، وہ آقا کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اپنا گھوڑا لے کر، وہ گھوڑا انہیں بڑا پسند تھا، تو انہوں نے آقا سے فرمایا کہ یہ میرا گھوڑا مجھے بڑا محبوب ہے، تو اس کو میں اللہ کی راہ میں صدقہ کر دینا چاہتا ہوں۔ آقا نے ان کے بیٹے کو بلایا، اسامہ کو، آقا نے وہی گھوڑا ان کے بیٹے کو دے دیا، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تو اس کو صدقہ کرنے کی نیت سے لایا تھا۔ تو آقا نے فرمایا کہ تمہارا صدقہ قبول کر لیا گیا۔ پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز کو ہم دیکھتے ہیں، سیدنا عمر بن عبدالعزیز، جن کو 5ویں خلیفہ راشد بھی کہا جاتا ہے، وہ کیا کہتے تھے کہ شکر کی بوریاں جو تھی نا بھر بھر کے، وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کیا کرتے تھے۔ تو کسی نے ان کو دیکھا کہ شکر کا صدقہ کر رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ آپ شکر کیوں بانٹ رہے ہیں، آپ اس کی بجائے پیسے بانٹ دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے شکر بڑی محبوب ہے، میں شکر بڑے شوق سے کھاتا ہوں۔ تو یہ آیات جو ہے نا، اس پر پورا اترنے کے لیے صحابہ کرام نے مثالیں قائم کر دی، اور یہ آیت ہمارے اوپر بھی دستک دیتی ہے کہ ہم بھی اپنا چیک کریں کہ ہمیں سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے، سب سے زیادہ کیا پسند ہے، پھر ہم اس کی قربانی دیں اللہ کے لیے۔ اور یہ آسان نہیں ہوتا، لیکن یہ اس وقت بہت آسان ہو جاتا ہے جب محبت کا گراف دوسری طرف اوپر ہو۔ دیکھیں، نفس کی قربانی دینی بہت مشکل ہے، لیکن نفس کی قربانی دینی بے حد آسان ہو جاتی ہے جب محبت الہی غلبہ پا جائے۔ تو یہ اپنے ساتھ اپنے رب کی محبت کو جانچنے کا ایک ٹیسٹ بھی ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلے کہ مجھے اللہ سے کتنی محبت ہے، تو میں اپنے آپ کو دیکھوں، اپنے آپ کو ٹٹولوں کہ میں اللہ کے لیے
اپنی سب سے پسندیدہ جو میری چیز ہے کیا وہ دے سکتی ہوں؟ تو یہ ایک ٹیسٹ ہے جو مشکل ٹیسٹ ہے، لیکن جب محبت الہی غلبہ پا جائے تو پھر یہ ٹیسٹ جو ہے یہ مشکل نہیں رہتا۔ اور اسی لیے تو اللہ نے کہا کہ تمہارے لیے تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا۔ آقا کے ذریعے یہ پیغام ہمیں مل گیا ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے نا کہ تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک تمہیں وہ سب رشتوں سے بڑھ کر پیارا نہ ہو جاؤں۔ اور جب سارے رشتے آپ دیکھیں بڑے پیارے ہوتے ہیں، اور کہا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت میں جو چاہنا ہے، جو محبت میں سب سے بلند مرتبہ دینا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کو دینا ہے۔ جب وہ زیادہ محبوب ہو گئے تو پھر دنیا کی کوئی چیز جو ہے نا پھر دل کے اندر گھر نہیں کر جاتی، اور جب جو چیز دل کے اندر اتنی گھر کر جائے کہ پھر اللہ رسول کی محبت پیچھے رہ جائے تو یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ محبت جو ہے نا وہ ابھی کاملیت کے درجے پر نہیں پہنچی، ابھی اس محبت کو مزید آبیاری کی ضرورت ہے، اور ابھی مزید محنت کی ضرورت ہے، ابھی نفس طاقتور ہے، اور نفس کے ساتھ جنگ کرنا اور پھر نفس کو کمزور کرنا یہی تو مجاہدہ ہے، یہی تو جد و جہد ہے۔ ہاں ہم کہتے ہیں نا ریاضت اور مجاہدے میں کیا فرق ہے؟ یہی فرق ہے کہ مجاہدہ یہ ہوتا ہے کہ نفس کے ساتھ جہاد والی کیفیت ہو، یعنی لڑائی، زبردست لڑائی، ادھر سے نفس بھی بڑی قوت کے ساتھ حملے کر رہا ہے اور ادھر انسان جو ہے نا وہ بھی پوری طاقت کے ساتھ نفس کے ساتھ لڑ رہا ہے، اور یہ مجاہدہ جو ہے یہ آسان نہیں ہوتا۔ جو انسان بوڑھا ہوتا جاتا ہے یہ لڑائی مزید طاقتور ہوتی جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جوانی میں انسان کو اپنے مال و دولت سے اتنی محبت نہیں ہوتی، اس کو پتہ ہے اگر خرچ کر دیا چلا بھی گیا تو میرے پاس بڑی قوت ہے، میرے پاس بڑی ہمت ہے، میں اور کما لوں گا۔ لیکن جب بڑھاپا آتا ہے تو پھر اس کو ہوتا ہے کہ اب تو میں نہیں کما سکتا، اب تو یہی جمع پونجی ہے، تو پھر انسان بڑھاپے میں زیادہ بخیل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تو کہہ رہا ہے کہ اب تمہارے میرے پاس آنے کے دن قریب ہے، اب چھوڑو سب اور میرے پاس آنے کی تیاری کرو اور لٹا دو سب کچھ میری راہ میں۔ لیکن اس وقت لٹانا بڑا مشکل ہوتا ہے، اس وقت لٹانا جو ہے نا یہ آسان نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے قلوب کو وہ زبردست قوت ایمان کی نصیب کر دے، آمین ثم آمین۔